جب آپ اسلام لائے اسی دن کعبہ مشرفہ میں علل اعلان مسلمانوں نے نماز ادا کی، حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ طواف بیت اللہ بھی علل اعلان مسلمانوں نے کیا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اس دن دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود میرا نام فاروق رکھ دیا، کیونکہ اللہ نے میرے سبب حق و باطل میں امتیاز کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جن کو اللہ تعالیٰ بڑا حوصلہ دیتا ہے، ان سے بڑے کام لیتا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، آپ کی جرت پر سلام کہ آپ ابھی ایمان لائے ہیں اور ویری فرسٹ ڈے آپ نبی پاک سے عرض کرتے حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہ ہم جا کر کعبے میں علل اعلان نماز ادا کریں۔ اس سے پہلے کعبہ مشرفہ کے قریب جا کر جو نماز پڑھتا تھا لوگ اسے مارتے تھے، طواف کرنے والوں کو غیر مسلم زد و خوب کرتے تھے، طواف کرنے والوں کو غیر مسلم جو ہے وہ خوب مارا کرتے تھے، مگر سبحان اللہ فاروق اعظم کا حوصلہ دیکھیں۔ آپ جب مسلمانوں کی کتار لے کر کعبہ مشرفہ میں جاتے ہیں، مسلمانوں نے علل اعلان نماز ادا کی، مسلمانوں نے علل اعلان طواف کیا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے نبی پاک کے قلب اقدس کو کتنی خوشی ملی ہوگی، ان صحابہ کرام کو کتنا حوصلہ ملا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، یہ کیسا تناظر تھا کہ ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں، فاروق اعظم کے آنے سے مسلمانوں کو عزت، عروج اور ترقی ملنا شروع ہو گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سبحان اللہ، آپ نبی پاک کے دل کی راحت تھے۔ اور یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا تھی، پیارے آقا دعا فرماتے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائیں۔ اور سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب کے نصیب میں اسلام کی دولت تھی اور آپ مسلمان بھی ہوئے، اور واقعی اس کے بعد اسلام کو عزت مزید ملتی چلی گئی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا نرالا ہے۔ ایک نعت کا، ایک کلام کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اور شاعر نے کمال کیا ہے، ایک ہی شعر میں پورا واقعہ گویا بیان کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں نا، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپکے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماجرا ہی کچھ اس طرح تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زبردست دشمن تھے۔ ایک بار آپ تلوار لیے نکلے، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا معاذ اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، انہیں شہید کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر تو جا کر دیکھو تمہارے گھر میں کیا معاملہ ہے۔ آپ گھر گئے تو دیکھا کہ آپ کے بہن اور آپ کے بہنوئی گھر میں بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ آپ نے جب اپنی بہن کو اس حال میں دیکھا تو مارا اپنی بہن کو، لیکن اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا یہ تو بتاؤ پڑھ کیا رہی تھی؟ تو بہن نے کہا کہ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں قرآن دیا جائے، پہلے پاک ہو کر آؤ۔ گویا آپ نے غسل کیا یا وضو کیا، اور اس کے بعد آپ کو جب قرآن پڑھایا گیا تو آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اللہ کے کلام کا نور دل میں گویا اترنے لگا، اور اب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر کے آقا کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار ضرور تھی مگر دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دار ارقم میں مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور دروازے کی آڑ سے اندر صحابہ کرام میں سے کسی نے دیکھ کر کہا کہ حضور عمر آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کا وہ تاریخی جملہ تھا کہ آنے دو عمر کو، نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر جب سامنے تھے، نبی پاک نے حضرت عمر کا کرتے کو دامن کو پکڑ کر، ایک روایت کے مطابق یہ ہاتھ پکڑ کر اللہ سے دعا کی، اور سبحان اللہ نبی پاک کا چہرہ انور دیکھ کر دعائے مصطفیٰ کا وہ اثر تھا کہ حضرت عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، آپ 40ویں مسلمان تھے، آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے، اور آپ کے ایمان لانے سے جو مسلمانوں کو خوشی ہوئی، سبحان اللہ، تاریخ کی کتابوں میں الفاظ ہیں کہ اس زور کا مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں شاید ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، وہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ذرا سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا۔
آسمان کے فرشتے عزت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں، سراج اہل الجنہ، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جنت کے اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ یعنی حضرت عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ ایک ایسی ہستی تھے جن کے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کی خیرات عطا فرمائے، ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا، مگر آپ کی عاجزی، آپ کے خوف خدا کا عالم کیا تھا، سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے خوف خدا کے باعث کہ آپ کے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ بسا اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے، پھر اپنے آپ سے سوال کرتے اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھ سے یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ ذرا غور کیجیے، قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، نبی پاک سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت لے لی ہے، مگر عالم یہ ہے کہ خوف خدا سے اپنے آپ کو ڈراتے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو ڈراتے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو دیکھا گیا کہ اونٹ پر سوار ہو کر بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اے امیر المومنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت مولا مشکل کشا اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے میں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ کیسے امیر المومنین تھے کہ جن کو اپنی رعایا کا، بیت المال کا کس قدر خیال تھا، احساس ذمہ داری کتنا تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے جہنم کو بکثرت یاد کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت سخت اور گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ تو بہرحال اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اس قدر نیک، اس قدر جس کو کہیے کہ نبی پاک کے قریب ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ آپ کھانا کتنا کم کھاتے تھے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ کھاتے نہیں تھے۔ اب آپ کے آخری وقت میں جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے، آپ کو بے ہوشی کے عالم میں جب اٹھانا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ صرف نماز کے نام سے اٹھیں گے، تو آپ کو اسی عالم میں کہا گیا حضور نماز، تو آپ نماز کو سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس شدید زخموں میں چور چور عالم میں زخمی حالت میں بھی آپ نے اپنی نماز ضائع نہیں ہونے دی، آپ نے نماز ادا کی۔ یہ کیا پیغام ہے ہمارے لیے کہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ بعض اوقات تھوڑی سی نیکیاں ہو جائیں تو بندہ پھولے نہیں سماتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نیکیاں، نبی پاک کے اتنے قریب، آقا فرماتے جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ خوف خدا سے رویا کرتے، جہنم کو یاد کیا کرتے، اپنا محاسبہ کیا کرتے، کم کھایا کرتے اور ہر حال میں نماز پڑھا کرتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ نئے سال کے پہلے دن تذکرہ حضرت عمر ہو رہا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا ناظرین کہ میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ اب اگلا سال زندگی بلکہ اگلی ساری زندگی ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ حضرت عمر ایک دعا کیا کرتے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور سرکار کے مدینے میں موت عطا فرما۔ ایک ایسی دعا قبول ہوئی کہ آپ کو شہادت بھی ملی، مدینہ منورہ میں موت ملی اور تدفین ملی تو کہاں ملی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سنہری جالیوں کے اندر حضرت عمر جلوہ فرما ہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی پیارے آقا کے روضے پر سلام پیش کرنے جاتا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا، وہ شیخین کریمین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کرے گا۔ کیا مرتبہ نبی پاک نے عطا فرمایا، دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہی ہیں اور انشاءاللہ محشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ کیا خوبصورت بات، کیا پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، اور انہی اشعار پر ہم اپنا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے،
سعدین کا کران ہے، پہلو ماہ میں جرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ اللہ تربت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔